السلام علیکم جی، اجمل جامی آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج سوموار ہے 6 اکتوبر 2025، جب یہ خاص آپ سے مخاطب ہو رہی ہے ناچیز کا یوٹیوب چینل اجمل جامی آفیشیل۔ 3 بڑے اہم اور حساس معاملات پر آج آپ سے بات کرنی ہے۔ بھارت پاکستان پر بڑے حملے کی پلاننگ میں مصروف ہے۔ دسمبر 2025 کی ڈیڈ لائن کیوں رکھی جا رہی ہے، اور اگر دسمبر 2025 تک ایسی کوئی کارروائی نہ ہوئی تو 2027 تک امکان کیوں ختم ہو جائیں گے ایسی کسی جنگ کے۔ بھارت روس کے ساتھ اہم ترین ہتھیاروں کی خریداری میں ایک بار پھر مصروف ہے۔ اربوں ڈالر کی ان کا ایک وفد ماسکو میں موجود ہے۔ بھارت کو پریشانی پاکستان کے حوالے سے یہ نہیں کہ وہ چین کے ساتھ یا سعودی عرب یا امریکہ کے ساتھ اس کی محبتیں بہتر ہو رہی ہیں۔ اصل پریشانی کی وجہ آج آپ کو بتاتا ہوں کہ بنگلہ دیش میں جو بڑھتا ہوا پاکستان کا دفاعی اثر و رسوخ ہے، ایک بہت ہی اعلیٰ سطحی فوجی وفد پاکستان کا ڈھاکہ آج کی تاریخ میں پہنچا ہے 4 دنوں کے لیے۔ حسینہ واجد کی سرکار کے خاتمے کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ اس قدر اعلیٰ سطحی وفد وہاں پہنچا۔ وہاں ان کی مصروفیات کیا ہیں جو بنگلہ دیشی سورسز اور اخبار لکھ رہے ہیں، وہ آپ تک میں پہنچاؤں گا۔ اور ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو نورہ کشتی جاری، اس سلسلے میں دونوں جماعتوں کی قیادت نے کیا فیصلہ کیا، آپس میں ترجمانوں کو کیا ہدایات جاری کی گئیں، یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے، وہ بھی بیان کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں گفتگو کا آغاز کروں، اور جو مائنز اینڈ منرلز کی کہانی بھی آپ کے سامنے آئی کہ 2 ٹن کی کنسائنمنٹ امریکہ جا چکی ہے، اور پسنی کا بھی ذکر میں کر چکا ہوں آپ کے سامنے، اس میں پی ٹی آئی نے مطالبہ کر دیا ہے کہ جو بھی معدنیات گئی ہیں امریکہ، ان کی ڈیٹیل پارلیمان کو دی جائے، یہ ان کا حق ہے اور کرنا چاہیے۔ یہ معاملہ ڈسکس کرنے سے پہلے ذرا ایک اہم نقطے کے اوپر چند لمحات مجھے آپ کے درکار ہیں۔ کل ہم نے اپنے ویلاگ میں فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ خبر دی تھی کہ جو موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی ہیں عاصم ملک صاحب، ان کو ریٹین کیا جا رہا ہے، ایکسٹینشن ان کی ہو چکی ہے۔ کیونکہ چاہے مگوئی یہ تھی کہ لیفٹننٹ جنرل 4 سال کے لیے ہوتا ہے، تو وہ اکتوبر 2021 میں لیفٹننٹ جنرل کے عہدے پر پرموٹ ہوئے، بعد میں ڈی جی آئی ایس آئی بنے 2024 میں، اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی ہیں۔ تو ان کی میعاد ظاہری بات ہے 4 سال کی اکتوبر 2025 میں اس حساب سے ختم ہوتی ہے۔ تو کل ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ ان کو ریٹین کیا جا رہا ہے۔ نئے قوانین کے مطابق آرمی چیف کسی بھی ایسے رینک کے افسر کو 2 سال کے لیے کام پر جاری رکھنے کا حکم دے سکتے ہیں، اور ایسا ہی ہوا۔ یہ فیصلہ چند ماہ پہلے ہو چکا تھا۔ یہ جو قیاس رائیاں تھیں، اگر مگر کی کہانیاں تھیں، اس کے اوپر ہم نے کل بات کی۔ تو آج اس حوالے سے کئی ایک جو نیوز آؤٹلیٹس ہیں انہوں نے تفصیلات چھاپی ہیں، بالکل ہو بہو وہی جو ہم نے کل ڈیٹیلز بی لاگ کی صورت میں آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ اب آ جاتے ہیں ذرا بھارت کے اوپر، لیکن اس سے پہلے نوبیل کا امن انعام وہ بھی زیر گردش ہے۔ کہانی ٹرمپ بھی خواہش مند ہے اس کے۔ کچھ لوگوں نے کہا، ہمارے یوٹیوبرز نے، کہ جی مہارنگ بلوچ کو ملنا چاہیے۔ میری ذاتی رائے یہ تھی، کل میں نے ٹویٹ بھی کیا، کہ اگر پوری دنیا میں کوئی ایک شے، کوئی ایک کام نوبیل امن ایوارڈ کی حقدار ہے تو وہ سمود فلوٹیلا میں سوار وہ لوگ ہیں، وہ کوشش ہے جس کے ذریعے غزہ کا محاصرہ توڑنے کی کوشش کی گئی۔ جو بھوک سے نڈھال ہوئے لوگ ہیں، بچے، بزرگ، خواتین، پیاسے بلبلاتے، ادویات کی ضرورت میں، راشن تک نہیں ہے، خیمہ تک نہیں ہے، ان تک جو لوگ گئے 40-45 کشتیوں میں، 400-500 ان کی تعداد ہے۔ تو سمود فلوٹیلا نامی اس جو کوشش ہے، اس کو نوبیل کا امن انعام ملنا چاہیے۔ وجہ، پوری دنیا بے بس ہوئی اسرائیل کے سامنے، کوئی محاصرہ ختم نہ کر سکا، انہوں نے کوشش کی، اس کوشش کو نوبل انعام ملنا چاہیے۔ اگر آپ مجھ سے اتفاق کرتے ہیں کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ آ جائیں کہانی جو اصل آج آپ کو بیان کرنی ہے۔ دیکھیے ہوا کیا ہے، اور میں آج آپ کو بھی بتاؤں گا کہ پاکستان کے پلانز کیا ہیں۔ اگر بھارت نے کوئی حملہ کیا تو کس حد تک اب پاکستان جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ ہماری جو ملاقاتیں ہوئیں کچھ سیکورٹی آفیشلس کی، اس کی روشنی میں بات کروں گا۔ آپ نے پہلے دیکھا ہوگا بھارتی آرمی چیف راجستھان میں فوجیوں سے انہوں نے خطاب کیا تھا اور کہا کہ جی جیسے آپریشن سندور 1 میں ہم نے تھوڑا ضبط کا مظاہرہ کیا، اب اگر ایسی صورتحال ہوئی تو ایسا نہیں ہوگا۔ پاکستان کو فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے نقشے پہ رہنا ہے دنیا کے، یہ نہیں نقشے سے مٹا دیں گے۔ تو اس کے بعد ہم نے دیکھا جو ان کے امر پریم سنگھ ہیں، کیا نام ہے ان کا، جو ایئر چیف ہیں، سردار جی ہیں، انہوں نے بھی کہا ہم نے 5 طیارے F-16 ان کے مارے ہیں۔ ان کو 90 دن بعد یاد آیا کہ ہم نے مارے ہیں۔ پھر راجناتھ سنگھ تھے، وہ مخاطب تھے ایک جگہ، اور ان کو بھی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ بھی خاصی دھمکی آمیز گفتگو کر رہے تھے۔ راجناتھ سنگھ جو ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ پاکستان سرکریک میں کوئی اپنے معاملات بڑھا رہا ہے۔ راجناتھ سنگھ نے جمعرات کو، یہ گجرات کے ایک شہر ہے دوسہرا، وہاں پہ انہوں نے گفتگو کی تھی، اور انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے اوپر جواب دیں گے، جغرافی اور تاریخ پاکستان کی بدل دیں گے۔ لیکن اس بیچ میں آپ نے نریندر مودی کی ایک سٹیٹمنٹ دیکھی، جو انہوں نے روایتی پگڑی سی پہنی ہوئی ہے گجراتی، اور وہ خطاب کر رہے ہیں۔
وہ ویڈیو سوشل میڈیا بڑی وائرل ہوئی، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اصل تب تو فیلڈ مارشل کے اوپر ہے کہ ہم نے تو حملہ کیا آتنکوادیوں کے ٹھکانے پہ، انہوں نے ہماری بیسس پہ حملہ کیا، تو میری روح پر ایک بڑا زخم ہے اور وہ میں مٹا کے دم لوں گا نریندر مودی۔ ان سے منسوب یہ بیان ویڈیو میں جاری ہوا، ایکس کے اوپر، فیس بک کے اوپر وائرل ہوا پڑا تھا۔ میں نے چیک کیا تو وہ بیان تازہ نہیں ہے، یہ 4-5 ماہ پہلے گجرات کا ایک شہر ہے بھوج، وہاں پہ یہ مخاطب تھے، پاکستان کے بارے میں انہوں نے ہرزہ سرائی کی، دھمکیاں دیں، لیکن فیلڈ مارشل کا ذکر یا حملوں کا ذکر نہیں کیا تھا۔ تو یہ جو سٹیٹمنٹ آپ مودی سے منسوب مختلف میڈیا پلیٹ فارمز پہ دیکھ رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے، اے آئی جنریٹڈ ویڈیو ہے، اس لیے احتیاط کیجیے۔ لیکن اب جواب کی صورتحال کیا ہے وہ مجھ سے تفصیل سنیے۔ جواب کی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے جو سیکیورٹی آفیشلز ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم تو بےتاب بیٹھے ہیں اور ہم تو مرنے کے لیے بےتاب ہیں۔ اس دفعہ اگر جنگ شروع ہوئی تو جس طرح سے ہم نے ابھی 24 سے 26 مقامات جو پاکستانی سرحد کے قریب تھے، گجرات اور دہلی اور شری نگر تک، ان کو ہٹ کیا، اس دفعہ اگر بھارت نے پنگا کیا تو یہ ذمہ داروں کا یہ ماننا ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر سے منسوب بھی یہ بیانات ہیں آپ کے سامنے، کہ اس دفعہ ہم پیچھے سے بھارت کے پچھواڑے سے شروع کریں گے، ان کا جو بزنس ہب ہے وہاں سے کارروائی شروع کریں گے اور نیست و نابود کر دیں گے کہ ہم تو شہادت کے لیے بے چین ہیں ہی ہیں، لیکن پھر تم کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ انہوں نے طے کر لیا کہ اس دفعہ کسی قسم کی کوئی گنجائش باقی نہیں رکھی جائے گی۔ یہ جو ہاسٹائل تھریٹننگ ہے انڈیا کی جانب سے، اس کی وجہ میں بتاتا ہوں کیوں۔ بہار کا الیکشن ہے، وہ ڈیٹیل میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ تو وہ بلڈ اپ کر رہے ہیں اپنے ہوم کراؤڈ کو، کانسٹیٹوئنسی جو ہے پولیٹیکل، اس کو اسٹرینتھن کرنا چاہ رہا ہے نریندر مودی۔ پوری دنیا میں تو صبح کی اس کو ہوئی، لیکن ہوا یہ ہے کہ اب انڈیا اتنا بے چین ہے کہ انہوں نے جو ان کے فلاز سامنے آئے کھل کے اس جنگ کے بیچ، اس کو کور کرنے کے لیے یہ روس پہنچے ہیں، ماسکو۔ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ 5 دسمبر کو ولادیمیر پوٹن آ رہا ہے بھارت کے ایک دورے پر۔ اس سے پہلے انہوں نے جو ان کا دفاعی سسٹم ہے S-400 جو روس سے لیا، جو پاکستان نے 1 یا 2 مارے تھے حالیہ جنگ میں، S-400 5 مزید روس سے خریدنے کا انہوں نے پروگرام بنایا ہے۔ اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو راجناتھ سنگھ کی جو وزارت دفاع ہے اس کے کچھ اہم ذمہ دار ماسکو میں اس سلسلے میں ڈیل کر رہے ہیں۔ یہ کوئی 5.43 بلین ڈالر، ارب ڈالر، 5.43 ارب ڈالر کی ڈیل ہے۔ 2018 میں ہوئی تھی، 2 سسٹم انہوں نے لیے تھے، ان کے پاس آلریڈی بھی ہیں اور مزید یہ 5 لینا چاہتے ہیں۔ 2 سسٹم انہیں مزید 2026 میں ملیں گے۔ یہ چاہ رہے ہیں اپنی 7,000 کلومیٹر کی کوسٹل لائن جو ہے سمندری حدود، اس کو محفوظ کرنا، وہاں پہ انسٹال کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ انہیں بھی پتہ ہے پاکستان کیا پلان کر رہا ہے۔ S-400 یہ لے رہے ہیں روس سے، لیکن اس بیچ میں پاکستان کے حوالے سے اور سیکیورٹی جو انالسٹ ہیں ان کی رائے میں، یہ جو فتح 4 کا ہم نے تجربہ کیا، 750 km رینج کا یہ کروز میزائل ہے، یہ ایک اسٹریٹجک ویپن ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ پاکستان نے اس جنگ میں PL-15 کا استعمال کیا، الفتح کا استعمال کیا، لیکن اہم ترین جو ہتھیار تھے اس کا استعمال نہیں کیا۔ اب کے بار یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے، جو خبر دے رہا ہوں، کہ اگر اب بھارت نے حملہ کیا تو جو کچھ بھی دستیاب ہے، جیسا بھی کوئی ایسٹ موجود ہے، جو بھی اہم ترین ہتھیار ہے، وہ بھرپور طریقے سے چلا دیا جائے گا بھارت کے اوپر اور پچھواڑے سے کارروائی شروع کی جائے گی۔ یہ انہوں نے جواب دیا ہے، ذمہ داری سے اور ڈٹ کے جواب دیا ہے۔ اب میں آپ کو جو معاملہ سمجھانا چاہ رہا تھا آج، وہ ہے بھارت کی اصل تشویش۔ دیکھیے بہار میں ہو رہے ہیں الیکشن، اور وہاں پہ بہار میں 6 نومبر کو الیکشن شروع ہو رہے ہیں، 2 فیزز میں ہوں گے۔ 14 نومبر کو نتائج جانے ہیں، 243 نشستیں ہیں۔ بہار بڑا اہم ہے بی جے پی کے لیے۔ بہار کا الیکشن یہ فیصلہ کرے گا کہ مودی اور بی جے پی نے اگلے الیکشن میں جو پورے بھارت میں ہونے اس میں رہنا ہے، یا یہ حالیہ جنگ کے بعد جو کچھ ہوا اس کے بعد ان کی رخصتی ہے۔ تو اس لیے یعنی وہ کریں نا، ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے مودی، ان کی سرکار پاکستان کے خلاف زہر اگل کر، کرکٹ میچ میں ہاتھ نہ ملا کر، دھمکیاں میں اسٹیٹمنٹ روزانہ کی بنیادوں پر وہ دے رہے ہیں۔ تو یہ یہاں پہ جو نتیش کمار والا جنتا دل ہے، اور تیجاسوی یادو جو لالو پرساد کا بیٹا ہے، اور پراشنت کشور یہ جو جان سورج پارٹی کے رہنما ہیں، ان کے بیچ یہاں پہ یدھ ہے، یعنی چناؤ میں پڑا ہے، اور بی جے پی لیڈ کوalition چاہتا ہے کہ ان کو بہار مل جائے تاکہ وہ ثابت کریں کہ ملک کی مقبول ترین جماعت ہے۔ پاکستان کے حوالے سے اصل تشویش میں بتاتا ہوں آپ کو ہے کیا۔ ایک صاحب ہیں پاکستان کی ذمہ دار، جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر، ان کا عہدہ ہے ڈی جی جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر، لیفٹیننٹ جنرل تبسم حبیب صاحب۔ یہ بنگلہ دیشی اخباروں نے تفصیل چھاپی جو میں نے کلیکٹ کی ہے۔ یہ ڈھاکہ کے 4 روزہ سرکاری دورے پر ہیں، انتہائی اعلیٰ سطحی دورے پر ہیں۔ یہ 6 اکتوبر کو وہاں پہنچے، آج کی تاریخ میں ریڈ کارپٹ ان کا استقبال کیا گیا۔ 7 اکتوبر کو انہوں نے سینا کنجو جو ان کا مقام ہے
گارڈ آف آنر انہیں دیا جائے گا. اس کے بعد جو لیفٹیننٹ جنرل قمر الاحسن ہے جو پاکستان بھی آئے تھے کچھ عرصہ پہلے, ان سے ان کی ملاقات ہے. پھر 1 on 1 ان کی ملاقات ہے جو آرمی چیف ہیں بنگلہ دیش کے, وقار الزمان, آرمی ہیڈ کوارٹر میں انہیں بلایا گیا ہے. اس کے بعد یہ بنگلہ دیش کی ایئر فورس کے ہیڈ کوارٹر جائیں گے. اس کے بعد یہ بنگلہ دیش کی نیوی کے ہیڈ کوارٹر جائیں گے. یہ 4 رکنی وفد ہے جو جنرل صاحب کے ساتھ گیا, جنرل تبسم حبیب کے ساتھ. بنگلہ دیشی اخبار یہ بتا رہے ہیں 8 اکتوبر کو یہ جو بنگلہ دیش کا نیشنل ڈیفنس کالج ہے, NDC جیسے ہمارے یہاں NDU ہے, وہاں یہ جا رہے ہیں خطاب کرنے ان کے افسران سے میرپور میں. اس کے بعد یہ کوکس بازار کا جو علاقہ ہے وہاں پہ بنگلہ دیش کا ایک سب سے اہم ڈویژن ہے, 10th ڈویژن اسے کہتے ہیں, انفینٹری ڈویژن, جو کہ بنگلہ دیش کے لیے اسٹریٹجیکلی انتہائی اہم ہے, بالخصوص جو جنوب مشرقی سرحدیں ہیں بھارت کے ساتھ اور کوسٹل لائن, اس کو یہ دیکھتا ہے. وہاں یہ جا کے اس کا معائنہ کر رہے ہیں اور وہاں مخاطب ہو رہے ہیں ان کے افسران سے. 9 کو ان کی واپسی ہے. جنوری 2025 میں جب سے حسینہ واجد کی سرکار ختم ہوئی تو یہ رابطے شروع ہوئے دفاعی سطح کے. میجر جنرل شاہد عامر اور میجر جنرل عالم عامر عوان, ان کے بارے میں بنگلہ دیشی اخبار لکھتا ہے کہ یہ ڈھاکہ آئے تھے. جون میں پھر 3 مزید سینئر افسران پاکستان کے بنگلہ دیش پہنچے تھے اور 3 میجر جنرل اہم اداروں کے, خفیہ اداروں کے حالیہ دنوں میں وہ بھی بنگلہ دیش میں موجود تھے. اس بیچ میں بنگلہ دیش کے افسران بھی آئے جن کی تصویریں آپ نے PTV اور نیوز چینلز پر دیکھی تھیں. تو یہ جو کنسرن ہے نا بھارت کو کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے بیچ دفاعی سطح پر اتنی قربت کہ پاکستانی جرنیل وہاں پہ ہیڈ کوارٹر سے لے کے نیشنل ڈیفنس کالج تک ہر جگہ پہنچ رہے ہیں اور دفاعی معاہدے ہو رہے ہیں. اور بنگلہ دیشی اخبار لکھتا ہے کہ بنگلہ دیش چین اور ترکیہ سے ہٹ کے پاکستان کے ساتھ بھی دفاعی کوآپریشن کرنا چاہ رہا ہے. تو پاکستان کی وہاں موجودگی کا مطلب یہ ہے بھارت کی نگرانی اور سربیلنس, وہ اسے چبھ رہی ہے. اصل میں شیخ حسینہ واجد کے جانے کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ اس قدر حساس اور اہم ترین جو ملاقاتیں اور جو معاہدے ہیں وہ طے پا رہے ہیں. اصل کنسرن ان کی یہ ہے. اب آ جائیں آگے. میں نے آپ سے ذکر کرنا تھا جو دسمبر کا معاملہ ہے. ایئر مارشل ریٹائرڈ ارشد ملک صاحب, انہوں نے یہ کہا ہے کہ دسمبر تک جنگ نہ چھڑی تو پھر 2027 تک نہیں ہو پائے گی. دسمبر سے مراد یہ ہے کہ ولادیمیر پوٹن نے یہاں آنا ہے ان کے دورے پر, جس کا میں نے ذکر کیا. اس سے پہلے پنگا کر لیا تو کر لیا, اس سے پہلے S-400 کے مزید چیزیں پہنچ گئیں تو پہنچ گئیں. لیکن اس کے بعد پھر صورتحال قابو سے باہر ہو جائے گی کیونکہ بہار کا چناؤ کا نتیجہ آ چکا ہوگا. اگر وہ جیتتے ہیں تو پھر انہیں مزید ٹیمپو ہائی کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. ہارتے ہیں تو آبویسلی ان کے لیے سبکی ہوگی. تو یہ باریک اور حساس سا معاملہ ہے, اسٹریٹجک نقطے سے جڑا ہوا. اس لیے ان کا ماننا ہے ارشد ملک صاحب کا کہ یہ دسمبر تک پنگا کو کرنا ہو تو کر سکتے ہیں. اور ان کی خواہش یہ ہے کہ چاہے وہ سیاچن میں کوئی چوٹی پہ قبضہ کرنا, سرکریک کا بہانہ بنانا, یا آتنکواد کا دوبارہ نیا ڈرامہ رچا کے فالس فلیگ کر کے, چاہے عالمی سپورٹ ہو یا نہ ہو, یہ چاہ یہ رہے ہیں کسی طریقے سے, اللہ نہ کرے کسی طریقے سے کوئی 2-4 جہاز پاکستان کے بھی ڈیمیج ہوں تاکہ یہ اپنی جنتا کچھ دکھا سکیں. یہ ہے ان کی بے بسی اور بے چینی جس کے لیے یہ اس حد تک جا رہے ہیں. یہاں بیٹھے جو ہمارے سولجرز ہیں, افسران ہیں, یہ اس وقت بالکل بے چین ہیں کہ کوئی ایسی نوبت آئے ہم ایک ہی دفعہ جو کچھ ہے نا وہ بس برسا دیں. یہ روز روز کا جو ان کا خباثت خانہ ہے اس کا خاتمہ ہو. اس حد تک جانے کو اس وقت کی ملٹری رجیم تیار ہوئی پڑی ہے. اب آپ پوچھیں گے کہ آج میں نے ذکر ہی نہیں کیا جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے معاملہ آپس میں چل رہا ہے. تو مفتاح اسماعیل نے بڑا خوبصورت تبصرہ کیا. وہ کہتے ہیں نہ سندھ میں نون لیگ کا کوئی ووٹ ہے اور نہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کا. دونوں پارٹیاں 3 سال سے مل کر وفاق میں حکومت کر رہی ہیں. ایک پارٹی کا صدر ہے اور دوسری کا پرائم منسٹر ہے. آپس میں کوئی لڑائی نہیں, یہ دکھاوے کا تنازع ہے, یعنی نورا کشتی. نون پنجاب میں ووٹر کو دکھانا چاہ رہی ہے کہ وہ پنجاب کے مفاد کا دفاع کر رہی ہے, اور سندھ پیپلز پارٹی وہاں سندھ میں اپنے ورکرز کو دکھانا چاہ رہی ہے کہ وہ سندھ کے لیے سیاست کر رہی ہے. یہ سیاسی مفاد کے لیے نورا کشتی ہے. سندھ میں اب بھی سسٹم وہی ہے جو عرصے سے چل رہا ہے, دہائیوں سے, اور پنجاب سے اب کرپشن کی بہت بو آ رہی ہے. مفتاح اسماعیل صاحب لکھ رہے ہیں وہ کہ پیپلز پارٹی نے آج کہا ہم عدم تعاون کریں گے, واک آؤٹ بھی کیا, شہری رحمان اور دیگر کی تقریریں بھی آپ نے دیکھیں. محسن نقوی صاحب کو زرداری صاحب نے بلا لیا کراچی کہ آپ پہنچیں اور اس معاملے کے اوپر جو دونوں حکومتوں کے بیچ جو پھڈا ہو رہا ہے اس کے اوپر کوئی پانی کا چھڑکاؤ کریں. اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ محسن نقوی صاحب کو صدر مملکت پاکستان بلا رہے ہیں جو وزیر داخلہ ہیں, تو اس کا مطلب ہے صدر صاحب اصل جگہ شکایت کر رہے ہیں کہ یہ دیکھیں یار نون لیگ کیا کر رہی ہے پنجاب میں, انہیں سمجھائیں یہ غلط بات ہے, ہم ان کے اتحادی ہیں, ان کا ساتھ دے رہے ہیں. یہ جو سلسلہ ہے, سیریز شروع ہوئی ہے نون اور پیپلز پارٹی کے بیچ پھڈے کی, یہ اصل میں کئی ایک اہم معاملہ سے توجہ ہٹانے میں کامیاب ہو بھی رہی ہے اور نہیں بھی ہو رہی. لیکن بحثیت مجموعی آپ یہ چیک کریں کہ جو آج کا سیاسی ورکر یا سوشل میڈیا یوزر ہے وہ ان کے پھڈے کو سنجیدہ لینے کو تیار ہی نہیں ہے.
چند گھنٹے کے لیے کوئی جملے بازی آتی ہے، اس کے اوپر واہ واہ کر کے لوگ نکل جاتے ہیں. تو یہ جو سیریز ہے یہ اس لیے کھیلی جا رہی تھی کہ اہم ترین معاملہ سے توجہ ہٹے، لیکن نہیں ہٹ رہی. یہی وجہ ہے کہ شیخ وقاص اکرم نے یہ کہا ہے کہ جو $2 ملین کی 2 ٹن کی جو کنسائنمنٹ اہم ترین معدنیات کی امریکہ بھیجی، اس کی ڈیٹیل پبلک کریں، پارلیمان کے اندر رکھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کون سی چیزیں وہاں گئی ہیں. یہ ہے اصل کہانی ان کی نورا کشتی کی. اس سے نکلنا کچھ نہیں ہے، پرانی تنخواہ پہ کام کرنا ہے. اس کے علاوہ تھوڑی دیر کے لیے انٹرٹینمنٹ کا سامان ہے، اس سے اگر آپ محظوظ ہونا چاہیں تو بسم اللہ، نہیں تو آپ اسے اگنور کریں. سعودی عرب سے اچھی خبر یہ ہے کہ سعودی عرب نے کسی بھی ویزے پر جو آنے والا بندہ ہے سعودی عرب میں، اسے عمرہ ادا کرنے کی اجازت دے دی ہے. یہ ان کی وزارت حج و عمرہ نے نیا فیصلہ کیا ہے. آپ کو مبارک ہو جو سب لوگ سعودی عرب جانا چاہتے ہیں. افغانستان کی صورتحال کے اوپر بھی خبر لے لیں. پاکستان، ایران، روس اور چین کی اہم بیٹھک آج ہو رہی ہے، جس میں اس مسئلے پر جو پاکستان کی شکایات ہیں اس پر غور کیا جائے گا. نوبل انعام کا میں بتا چکا ہوں، آج ہی اس پہ غور ہوگا، آج ہی کوئی فیصلہ سامنے آ سکتا ہے. حماس کے حوالے سے جو خبر لوگ جاننا چاہ رہے ہیں، اس کے موقف میں 2 طرح کے معاملات آئے ہیں. جو عرب میڈیا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ بین الاقوامی نگرانی میں حماس ہتھیار پھینکنے کو تیار ہے، اور وہ کوٹ کر رہے ہیں ان کے ترجمان موسیٰ ابو مرزوق کو. لیکن ترک میڈیا کہہ رہا ہے کہ کچھ حماس کے ذمہ دار کہتے ہیں کہ وہ ایسا کوئی غور نہیں کر رہے. حماس کے حوالے سے ہم خبر یہ ہے کہ 20 نکات کے اوپر مصر کا جو شہر شرم الشیخ ہے وہاں پہ مذاکرات جاری ہیں. جب میں آپ سے مخاطب، اس میں جیرارڈ کشنر جو ٹرمپ کا داماد ہے، اسٹیو وٹکاف جو مشرق وسطیٰ کا خصوصی ایلچی ہے، وہ امریکہ کی نمائندگی کر رہے ہیں. آج کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.